ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو قولنج یعنی بڑی آنت کا درد، جذام یعنی سفید داغ وغیرہ کے امراض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے سے بھی معذور تھی۔ عامر کے پاس ایک بت تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کے سامنے بٹھاتا اور بت سے کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے۔ سالوں تک وہ یوں کہتا رہا مگر بت بنا رہتا۔ پتھر کا بت دے بھی کیا سکتا ہے؟ توفیق و عنایت کی ہوا چلی کہ ایک دن عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس گونگے بہرے پتھر کو پوجتے رہیں گے جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں ساتھ لے کر ہدایت کی تلاش کے لیے نکلو، شاید کہ ہمیں حق کی طرف کوئی رہنمائی مل جائے۔ دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی روشنی سے ساری دنیا چمک اٹھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے ظلمت یعنی اندھیرے کے پردے ہٹا دیے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے صف باندھے ایک مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے اور درخت جھکے ہوئے ہیں، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ عامر نے اپنے بت کو دیکھا تو وہ اوندھے منہ زمین پر ذلیل و خوار پڑا تھا۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو تو دیکھیے، کیسی سر نیچا کیے زمین پر پڑا ہے۔ اتنا سنتے ہی بت بول اٹھا، خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شرف و افتخار بخشے گی۔ آگاہ رہو، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آمد یعنی آنے کا ہر ایک کو انتظار تھا، جن سے شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر باتیں کریں گے، وہ کہ جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا اور جو قبیلہ ربیہ مدر کے سردار ہوں گے، ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عامر نے بیوی سے کہا، تو سن رہی ہے کہ یہ پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ بولی، اس سے پوچھئے اس پیدا ہونے والے سعادت مند کا نام کیا ہے جن کے نور سے اللہ پاک نے سارے جہان کو روشن فرما دیا ہے۔ عامر نے کہا، اے غیب سے آنے والی آواز، اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے، یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ جواب دیا، ان کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو صاحب زمزم و صفا یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی زمین تہامہ ہے اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ وہ جب چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کرے گا، نہیں بلکہ بادل ان سے سایہ حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں عامر کی بیمار بیٹی جو کہ نیچے بے خبر سو رہی تھی، اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، تیری وہ تکلیف کہاں گئی جس میں تم مبتلا تھی اور جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نور کیسا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ کون بزرگ ہیں جن کے مبارک دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب آیا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ داداؤں میں سے ایک بزرگ ہیں جس سے کائنات پر نور ہو رہی ہے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی احمد و محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرما برداروں پر رحم اور خطا کاروں سے درگزر فرمائیں گے۔
میں نے پوچھا ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا وہ دین حنیف یعنی سچے دین پر ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا اللہ وحدہ لا شریک کی، یعنی اس اللہ پاک کی جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمدی کے اٹھانے کا شرف بخشا گیا ہے۔ میں نے عرض کی کیا آپ میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا ہاں، تم نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میں نے محبوب کی ذات میں اپنا راز و دلیل رکھی ہے، جو کوئی مجھ سے میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرے گا میں اس کی مشکل کو حل کر دوں گا، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے میں ان کے بارے میں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفیع یعنی سفارش کرنے والا بناؤں گا۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور سچے دل سے اللہ پاک سے دعا کی، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے اور جسم پر پھیرا۔ جب نیند سے اٹھی تو ایسے تھی جیسے اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا بے شک ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں۔ میں ان کی محبت اور دیدار کے شوق میں جنگلوں اور دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ چنانچہ عامر یمنی اور اس کے تمام گھر والے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفاً تعظیماً کے سفر کا ارادہ کیا۔ سرزمین مکہ میں داخل ہو کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان کا پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی۔ بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے عرض کی ہمیں اپنے لخت جگر نور نظر کا نور برسانے والا چہرہ دکھا دیجیے جس نے اپنی چمک دمک سے ساری دنیا کو چمکا دیا ہے، جن کے طفیل اللہ کریم نے کائنات کو روشن فرما دیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میں ابھی اپنا نور نظر یعنی پیارا پیارا بیٹا تمہیں نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ مجھے یہودیوں کا ڈر ہے کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں، اور میں نہیں جانتی کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے کہا ہم نے تو اسی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن اور اپنے دین یعنی اپنے باطل مذہب کو چھوڑا ہے کہ اس نور والی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کریں، جن کے دربار میں حاضر ہونے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں لوٹے گا۔ یہ سن کر بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا اگر میرے پیارے بیٹے کے دیدار کے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو جلدی نہ کرو، کچھ دیر ٹھہرو۔ یہ فرما کر آپ اپنے مکان عرش نشان میں تشریف لے گئیں۔ تھوڑی دیر میں ارشاد فرمایا اندر آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی وہ اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جس میں دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے۔ وہاں کے انوار و تجلیات میں ایسے گم ہوئے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے باخبر ہو گئے۔ بے ساختہ اللہ پاک کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے ہی چہرہ پر انوار سے پردہ اٹھا تو دیدار کرتے ہی یکدم ان کی چیخیں نکل گئیں۔ اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئیں۔ قریب تھا کہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا اب جلدی سے چلے جائیے۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے عامر یمنی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا۔ وہ اس نورانی چہرے کے دیدار کے عاشق زار بن چکے تھے۔ دیوانہ وار چیخ کر کہنے لگے مجھے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر واپس لے چلو،
اور دوبارہ التجا کرو کہ مجھے دیدار کرا دیں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر واپس آئے۔ اب کی بار جو ہی عامر یمنی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی لپکا اور قدموں میں گر گیا، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح ان ننھے ننھے قدموں پہ قربان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔